رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهان والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه،
فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ صلوات پر محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک فقرہ ہے کہ جس کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ خدا کہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں۔ پس جب بندے اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ عبادت کا وہ مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہے، اور عبادت کا وہ مفہوم کہ جو قرآن و اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں وہ اور ہے۔ اس پنکھے کو ہٹا یا بند کر دیں، گھما دیں یا بند کر دیں۔ عبادت کا وہ مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہے، اور عبادت کا وہ مفہوم جو قرآن و اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں وہ اور ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم نے عبادت کے مفہوم کو تنگ کر دیا ہے اور بہت ہی محدود کر دیا ہے، جبکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ تبھی کہا جا رہا ہے نا کہ ما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا، جن و انس کو نہیں پیدا کیا، یعنی خلقت ہی نہیں ہوئی مگر عبادت کے لیے، پیدا ہی نہیں کیا گیا مگر عبادت کے لیے۔ خلقت اگر ہوئی ہے تو صرف اور صرف عبادت کے لیے، اگر پیدا کیے گئے ہیں تو صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں عبادت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو بیہودہ ہے، اگر ہے تو لغو ہے، اگر ہے تو عبث ہے، اگر ہے تو مقصد سے خارج ہے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ انسان صرف عبادت کرے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا ہم نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا یا پھر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں۔
تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان صرف نماز پڑھتا رہے اور صرف روزہ رکھتا رہے. یہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا جنہوں نے یہ آیت پہنچائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم کچھ اور ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اور ہم نے لفظ عبادت کو محصور کر دیا چند چیزوں کے درمیان. عبادت یعنی یہ، عبادت یعنی یہ، عبادت یعنی یہ، عبادت یعنی یہ، بس تمام. اس کے علاوہ ہماری اپنی زندگی، ہماری اپنی زندگی کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. ہمیں صرف اور صرف عبادت کرنا ہے. اچھا، عبادت کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ اس لفظ کو جانیں، جو کہ لفظ عربی کی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبد سے ہے. یہ عبد یعنی غلام، اسے غلام ہوتے ہیں. عبد یعنی غلام، عبادت یعنی غلامی. یعنی کوئی غلام جب اپنے آقا کے فرمان کو تسلیم کرتا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے، غلامی کرتا ہے. عبادت یعنی غلامی. اس مفہوم کو اگر ہم محسوس کریں تو ہماری پوری زندگی اس پروردگار کی غلامی میں بسر ہونی چاہیے. ہم اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہیں کہ جیسے خدا نے کہا ہے. ہم اپنے دوست کے ساتھ کیسے رہیں کہ جیسے خدا نے کہا ہے. ہم اپنے گھر میں کیسے رہیں کہ جیسے خدا چاہتا ہے. ہم گھر کے باہر کیسے جائیں کہ جیسے خدا چاہتا ہے. نہیں، ہم اپنے دشمن کے مقابلے میں کیسے رہیں کہ جیسے خدا چاہتا ہے. کیا بچا اب اس کے بعد؟ دشمن سے دشمنی کیسے کریں کہ جیسے خدا چاہتا ہے. ہم اپنی دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے کہ اگر فلاں انسان سے ہمارا مزاج نہیں ملتا تو اب جو منہ میں آیا، ایسا نہیں ہے. اگر فلاں انسان ہمارا دشمن ہے تو جو دل چاہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ نہ دوستی میں ہم حد سے تجاوز کر سکتے ہیں، نہ دشمنی میں حد سے تجاوز کر سکتے ہیں. آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کہ جو افراد دشمن تھے، آل محمد نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ آل محمد کے دشمن لوگ تھے یا نہیں تھے؟ تو ان سے بڑے دشمن کہاں پائے جائیں گے؟ چونکہ سب سے زیادہ با کمال وہ ہے، لہذا سب سے زیادہ دشمنی انہی سے ہے. چونکہ ایک بے مصرف انسان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے. جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، سماج میں اسے کون دشمنی کرے گا؟ کسی فقیر کا دشمن دیکھا آج تک آپ نے کوئی کہ جس کا وجود و عدم مساوی ہے، ہو نہ ہو سب ایک ہی طرح سے ہے، اسے کوئی دشمنی نہیں کرتا. دشمن اسی کے پیدا ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے اس کے تو دشمن ہو جاتے ہیں. تو جو سب کچھ ہو، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو سب کچھ ہو اس کے کتنے دشمن ہوں گے؟ معلوم ہے کہ دشمن ہوں گے. اور تو نسلوں میں دشمنی چل رہی تھی، اس کے بارے میں موضوع نہیں بناس کرتا. تو بالآخر ان محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ رکھا؟ آیا انہوں نے دشمنوں کے ساتھ اپنا کوئی رویہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ جیسے انہوں نے دشمنوں کے ساتھ اپنے رویے کو رکھا، خدا وہی چاہتا ہے. کیونکہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو، کریکٹر کو، سیرت کو دیکھ کر کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. چونکہ یہ وہی کام انجام دیتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، بس وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. واضح؟ تو مولا کائنات نے دشمن کے مقابلے میں کیا کیا؟ جناب سیدہ نے دشمن کے مقابلے میں کیا کیا؟ امام حسن نے دشمن کے مقابلے میں کیا کیا؟ امام حسین نے دشمنوں سے کیسا برتاؤ کیا؟ امام سجاد نے کیا کیا تو اپنے دشمنوں کے ساتھ؟ تاریخ بیان کر رہی. موضوع نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے میں ایک ایک کر کے بیان کرتا.
صرف ایک بات یہاں پہ کہہ دے رہا ہوں، ایک شخص ہے کہ جو مدینے کے باہر چھپا ہوا ہے اپنی پورے لشکر کے ساتھ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب سب ختم ہو گیا جو تھا، کیونکہ جس نے بھیجا تھا وہ واصل جہنم ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص سامنے سے اونٹوں کی قطار ہے، اس پر غلہ لادے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہ آگے گیا، اس نے کہا کہ اے شخص، چہرہ بند کیے ہوئے اپنا چھپائے ہوئے، اے شخص یہ جو غلہ آپ کے پاس ہے مجھ سے پیسے لے لیجیے، مجھے دے دیجیے، میرے کچھ دوست ہیں وہاں ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اس سے کر لیں۔ تو اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑا دی کہ میں اسے لایا ہی تھا لوگوں میں، فقراء میں، غربا میں تقسیم کرنے کے لیے، تو یوں ہی لے لے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ کرم دیکھا تو کہا اگر آپ مجھے پہچانتے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ امام نے تو نہیں کہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تجھے پہچانتے ہیں، تو انہیں نہیں پہچانتا۔ میں جیسے سنا تھا امام سجاد فرماتے مجھے پتا ہے تو میرے بھائی کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، بھائی کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، لیکن وہ تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے۔ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، اس وقت تو میرا مہمان ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کس کا برتاؤ ہے؟ یہ امام سجاد کا۔ امام سجاد کی یہ سیرت گواہی دے گی کہ خدا اس سے راضی ہے۔ جب واقعہ حرہ مدینے میں ہوا ہے، اب یہ پھر بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، میں روک رہا ہوں، جب واقعہ حرہ مدینے میں ہوا ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں 3 دن کے لیے مدینۃ النبی فوج یزید پر حلال کر دیا گیا تھا۔ یزید نے 3 سال حکومت کی، 3 کام کیے: امام حسین کا قتل، مدینے کی تاراجی اور کعبے پر آگ برسانا۔ 3 اس نے اہم کام انجام دیے، اور 3 سال حکومت کی ملعون نے۔ یہ حسین بن نمیر وہیں سے مکے پر آگ برسا کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں یزید واصل جہنم ہو گیا، اسے پتہ چلا تو اب ختم ہو گئی، سارا کھیل ختم ہو گیا۔ واقعہ حرہ میں سارے کے سارے مدینے والے زد میں تھے۔ 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا گیا تھا، مسجد النبی میں گھوڑے باندھے گئے، استبل بنا دیا گیا مسجد النبی کو فوج یزید کے لیے۔ کتنے ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے باپ کا پتہ نہیں تھا۔ امام سجاد اپنے سارے خانوادے کو لے کر کے مدینے کے باہر چلے گئے جب یہ واقعہ ہونے والا تھا۔ مروان نے آ کر کہا کہ ہماری خواتین کو اپنے ساتھ آپ لیتے جائیں، چونکہ ہم مطمئن نہیں ہے کہ ہمارے خانوادہ بھی ہمارا بچ سکے گا۔ مروان اور امام سجاد لے کے چلے گئے۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ امام کی سیرت ہے، عجیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ برتاؤ ہے جس سے خدا راضی ہے، کیونکہ امام سجاد انجام دے رہے ہیں۔ یہ مروان وہ انسان ہے کہ جس نے امام حسین کے لیے کہا تھا ولید سے کہ یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے، اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اور امام حسین پلٹ نے کہا تھا کہ یہ اپنا زرقہ انت تقتلونی ام ہو، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ ولید کے دربار میں 27 رجب دوسرے دن امام حسین کو مشورہ دے رہا ہے یہی آ کر کے مروان کہ حسین میری بات مان لو، بیعت کر لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہم نے کہا ہٹ جا میرے پاس سے، انکا رجس، دور ہٹ میرے پاس سے، تو رجس ہے۔ اس طرح کہہ رہے سید الشہداء نے کہا، اور اسی کے بچوں کو، اسی کے اہل خاندان کو امام سجاد لے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا ہے تو ان بچوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ صفت دوسری ہے، یہ صفت دوسری ہے۔ تو بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں عبادت بنتی چلی جاتی ہیں اگر انسان اپنے ائمہ کی سیرت کو دیکھ کر کے کام انجام دے۔ ہم کو مقابلے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے امام پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو آپ نے پہچانا کہ وہ عبادت کا مفہوم جو دین ہمیں دینا چاہتا ہے وہ اور ہے، موضوع میرا عبادت نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے فَإِذَا، اور یہ عبادت کب ہوگی؟ جب انسان خدا کو پہچان لے۔ جب بے پہچانے پڑھے گا تو نماز سے آگے نہیں جائے گا۔
جب بے پہچانے پڑھے گا تو روزے سے آگے نہیں جائے گا. وہ سوچے گا مسجد میں آ گئے تو عابد ہیں, دکان پہ چلے گئے تو ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں. جب مسجد میں آ گئے تو ہم عبادت گزار ہیں, آفس سے بیٹھ گئے تو ہم سے بڑا کوئی فرعون نہیں. وہ اس طرح سوچے گا, کیونکہ یہ تو ہماری اپنی زندگی ہے, اس سے کیا مطلب نہیں. لیکن اگر خدا کو پہچان کر کے آگے بڑھے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ جس طرح مسجد میں خدا دیکھ رہا تھا ویسے ہی آفس میں بھی خدا دیکھ رہا ہے, ویسے ہی دکان پر بھی خدا دیکھ رہا ہے, ویسے ہی ہر مقام پر خدا دیکھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور ہو. اب اس سے زیادہ اس لفظ پہ گزارش نہیں کروں گا ورنہ باتیں تو بہت ہیں. جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. بے پہچانے کوئی عبادت نہیں کر سکتا. میں نے کل بھی جملہ کہا تھا کہ ہر اٹھنے بیٹھنے والے کو عابد نہیں کہا جا سکتا. ممکن یہ مشرک ہو سامنے والا, کہ میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ ہر اٹھنے بیٹھنے والا عابد نہیں بنتا. نماز پڑھنا اور ہے, عبادت کرنا اور ہے. مجھے نہیں معلوم میری بات واضح ہو پائے گی نہیں, بہت وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. روزہ رکھنا اور ہے, عبادت کرنا اور ہے. حج کے لیے جانا اور ہے, عبادت کرنا اور ہے. جہاد کے میدان میں قدم رکھنا اور ہے, عبادت کرنا اور ہے. اگر سارے میدان میں قدم رکھنے والے عابد بن جاتے تو شاید سب کی ضربتیں ویسی ہوتی. لیکن وہ ایک ہی ہے پوری کائنات میں جس کی ایک ضربت کا اتنا وزن ہے. اور اگر آپ سن رہے ہیں تو میں دلیل دینا چاہتا ہوں. عزیزو آپ یہ بتائیے, جب دو چیزوں کا مقایسہ کرتے ہیں تو ایک ہی جیسی چیز سے مقایسہ کرتے ہیں یا الگ الگ چیز سے مقایسہ کرتے ہیں؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کون سی گاڑی بہتر ہے, یہ والی گاڑی یا وہ والا مائک, تو آپ کہیں گے مقایسہ کیسا ہے یہ؟ کار کا مقایسہ کار سے کیجئے نا, کون سی بہتر ہے؟ کار کا مائک سے کیا ربط ہے آخر؟ یہ والا گھر بہتر ہے یا وہ والا باغ؟ اگر آپ کو بہتر دیکھنا ہے, سپرلیٹیو ڈگری پہ جانا ہے, تو دونوں گھر کا مقایسہ کریں نا. گھر کا مقایسہ گھر سے ہوگا, باغ کا مقایسہ باغ سے ہوگا, مائک کا مقایسہ مائک سے ہوگا, مسجد کا مقایسہ مسجد سے ہوگا. یہ کیسی بات ہے کہ گھر بہتر ہے کہ باغ؟ لوگ ہنسیں گے سن کر کے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب کسی کے ضربت یعنی وار, ضربت کہتے ہیں ضرب یعنی مارنا, کب کسی کے وار کا مقایسہ ہوگا تو وار سے ہونا چاہیے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ اگر ضربت کا مقایسہ کرنا ہے تو ضربت سے ہونا چاہیے, اگر شمشیر کا مقابلہ کرنا ہے تو شمشیر سے ہونا چاہیے, اگر وار کا مقایسہ کرنا ہے تو وار سے ہونا چاہیے. لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من, علی کی ایک ضربت خندق کے دن دونوں جہاں کی ضربتوں سے بہتر ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا, بلکہ کہتے ہیں علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے. توجہ کریں, ضربت کا مقایسہ عبادت سے کیسے ہو رہا ہے؟ ضربت کا مقایسہ تو ضربت سے ہونا چاہیے تھا نا. اگر عبادت سے مقایسہ کرنا تھا تو علی کی عبادت سے مقایسہ کرتے, اگر علی کی ضربت سے مقایسہ کرنا تھا تو دنیا بھر میں لگنے والی ضربتوں سے مقایسہ کرتے. یہ کہہ دیتے پیغمبر کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من ضربات الثقلین, علی کی ایک ضربت دونوں جہاں میں جتنی ضربتیں لگی ہیں سب سے بہتر ہے. ہماری بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے. ضربت کا مقایسہ عبادت سے کیسے ہوا؟ پیغمبر کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر علی نے ضربت کو ضربت سمجھ کے لگایا ہوتا, ضربت کو ضربت سمجھ کے لگایا ہوتا, اگر قوت
بازو کو دکھایا ہوتا اور ضربت سمجھ کے لگا رہے ہوتے تو ہم ضربت ہی سے مقایسہ کرتے. تم نے پہچانا نہیں علی کسے کہتے ہیں. علی اس انسان کا نام ہے کہ جس رخ سے دیکھو گے عبادت نظر آئے گی. علی کے قریب آ کر کے کوئی عبادت نہ کرے یہ محال ہے. کاش وقت ہوتا میں جملے کو واضح کرتا آپ کے سامنے کہ علی کے قریب آ کر کے کوئی عبادت نہ کرے یہ محال ہے. بالکل ایسے ہیں جیسے آپ یہ کہیے اس بلب کے نیچے آئے اور روشنی نہ ہو. اس بلب کے نیچے کوئی آئے اور اس کا وجود منور نہ ہو یہ محال ہے. جس طریقے سے یہ محال ہے ویسے کوئی علی کے قریب جائے اور عبادت نہ کرے یہ محال ہے. کیونکہ مولا کو کہاں سے دیکھے گا؟ ذکر کرے گا تو عبادت, چہرے پر نظر کرے گا تو عبادت, محبت کرے گا تو عبادت. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل عبادت ہے. علی عابد نہیں ہے بلکہ علی عبادت ہے. عابد نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. کیسے کہہ رہا ہوں؟ اگر لفظ عبادت کو جسم دے دیا جائے تو علی کی صورت میں سامنے آئے. قریب ہو اور عبادت نہ کرے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اصل ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے؟ جس رخ سے مولا کو دیکھے گا عبادت نظر آئے گی. بھئی مولا کائنات میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک زندگی کا ایک ایسا نقطہ, زندگی کا ایک ایسا رخ علی ابن ابی طالب کا آپ بتائیں جو عبادت نہیں ہے. اس جگہ کا نام لیجئے, اس جملے کا نام لیجئے, بتائیے. اس سیرت کا نام لیجئے, زندگی کے اس رخ پر انگوش نمائی کیجئے کہ علی کا یہ حصہ عبادت نہیں ہے, بتائیے. جب انسان ایسا عبادت میں مستحلق ہو جائے یا عبادت اس میں مستحلق ہو جائے تو جس رخ سے دیکھیں گے عبادت بنے گا. اگر علی بولے تو بولنا عبادت, اگر علی چپ رہے تو چپ رہنا عبادت, اگر علی میدان میں جائے تو جنگ کرنا عبادت, اگر علی صلح کرے تو صلح کرنا عبادت. ایک صلوات پر محمد اور مولا کائنات کی زندگی. تھی تو پیغمبر کہہ رہے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. قیامت تک جتنی بھی عبادتیں دنیا والے کریں گے علی کی ایک ضربت اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتا رہے, یہ نہیں بتا رہے کتنی بہتر ہے. بہتر ہے کہ یا رسول اللہ کتنی, کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور اب بات آ ہی گئی تو ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. عزیزو, میدان جنگ اور میدان نماز اور یہ خاص عبادت جو محراب میں ہو رہی ہے, دونوں میں 180 ڈگری اپوزٹ کا فرق ہے. جب آپ محراب میں آتے ہیں نماز میں تو نظریں جھکی رہیں, شانیں نہلائے رہیں, بہت نرم لہجے میں گفتگو ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی چلا کے نہیں بولتا نماز میں, کوئی تن کے نہیں کھڑا ہوتا نماز میں. لیکن جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو نرم لہجے میں کوئی بات نہیں کرتا وہاں کہ جی آپ تشریف لائیے, آئیے بسم اللہ, آئیے آپس میں جنگ کرتے ہیں. ایسے نہیں کہا جاتا وہاں دشمن کے سامنے رجس پڑھا جاتا ہے. وہاں کوئی جھک کے نہیں کھڑا ہوتا. مولا کائنات اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جنگ پر جانے کے لیے بیان آمادہ کر رہے ہیں. دیکھو نظریں اٹھا کر کے رکھو, آخری سب پر نظر رکھو, سینے کو چوڑا کر کے سامنے جاؤ, دانتوں کو پیسے رہو, بالکل مختلف. اور یہی علی جب میدان جنگ سے ہٹ کر کے عبادت اور نماز کے میدان میں آتے ہیں تو اس طریقے سے کانپتے ہیں کہ جیسے کوئی سانپ کا کاٹا ہوا کانپتا ہو.
یہ جملے حدیث کے، میرے اپنے نہیں ہیں۔ اب خود سوچو، جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو، جب وہ مصلی پر آتا ہوگا تو عبادت کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو میدان جنگ میں جس کا حال یہ ہو کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، تو جب علی کے ایک ضربت کی برابری دونوں جہاں کی عبادت نہیں کر سکتی، تو علی کے ایک سجدے کی برابری کون کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور میرے عزیزو، عبادت کا وہ مفہوم جو ہم لیے ہوئے ہیں وہ اور ہے، عبادت کا وہ مفہوم جو اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں وہ اور ہے۔ اگر کہیے تو خلاصتاً میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں کہ ہر وہ کام جو اہل بیت نے کیا ہے وہ عبادت، بغیر کسی شک و شبہے کے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کریں تو ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اہل بیت نے کیا ہے، اور جو وہ نہیں کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ اگر وہ کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس کا کرنا عبادت ہے، اگر کسی کام کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا چھوڑنا عبادت ہے۔ ایسا مفہوم ہے عبادت کا۔ بالآخر فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ اب یہ بہت سی باتیں میں کیسے کروں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ بیان نہیں کر سکتا چونکہ موضوع ناتمام ہے، لیکن صرف ایک ترجمے کی حد تک بات کر کے گزرا جا رہا ہوں۔ اور فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یعنی جو اس کی غلامی کرتا ہے پھر وہ کسی کی غلامی نہیں کرتا کائنات میں۔ اب اس پہ کتنا کچھ کہنے کے لیے ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یعنی جو سر اس کے سامنے جھک گیا پھر وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، جو اس کا ہو گیا کائنات میں پھر وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں عجیب شان سے کہہ رہے ہیں متقین کے صفات کو بیان کرتے ہوئے کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ متقی اسے کہتے ہیں جس کی ایک صفت یہ ہے کہ پروردگار کی عظمت اس کے دل میں اتنا سما جاتی ہے کہ خدا کے علاوہ سب اسے چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ یہ مولا کائنات اپنے صفات نہیں متقین کے صفات بیان کر رہے ہیں۔ جو میں نے کہا تھا نا خطبہ حمام، جس نے ڈھنگ کا سوال کیا اس کے سوال کے جواب میں مولا نے جو پورا خطبہ دیا ہے اس کا ایک فقرہ یہ ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ اتنی عظمت دل میں سما جاتی ہے خدا کی کہ ان کی نگاہوں میں سارے بونے دکھنے لگتے ہیں، پھر وہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں اپنے پروردگار کے مقابلے میں۔ ظاہر سی بات ہے، کون ہے جو خدا کے مقابلے میں آ سکے؟ کون ہے؟ چونکہ ہم خدا کو نہیں پہچانتے۔ مصیبت یہ ہے، اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں پہچانتے۔ خدا سے ہم ابھی بہت دور ہیں۔ جو شخص بالکل عجیب شخص بھی کیا کہیں اسے کہ جس کا کوئی کیسے بتاؤں، کوئی ہمارے جملے نہیں، امام سجاد کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں۔ قوم کی طرف سے بیان کرتے ہوئے کہہ رہے پروردگار ہمارا تو حال یہ، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن تو دیکھتا رہتا ہے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی خدا کی حیثیت اس بچے سے بھی کم ہو جاتی ہے ہماری نظروں میں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ چونکہ پہچانتے نہیں ہیں اسے۔ اتنی بڑی کائنات کا مالک اور اتنی جرأت ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہرحال تو استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا، جب بات یہاں تک پہنچی تو شخص نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اس پر دو جملے سن لیجیے میں تمام۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا، یہ خدا کی معرفت ہے۔ کیسے ہوا یہ مسئلہ؟ اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں، اور جب کہہ رہے ہیں تو کیا ہے؟ خود امام وقت ہے، وہی تو ہوا نا۔ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا، اس وقت امام کون تھا؟ خود تھے۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو مجھے پہچانو، یعنی آپ خدا ہیں،
کرنا. معرفت اللہ کیا ہے؟ معرفت الامام. لیکن یہ امام ہے، خدا نہیں. وہ خدا ہے لیکن معرفت اس سے آگے نہیں جا سکتی. کتنا سخت موضوع ہے یہ. اس پر تو ایک دو تھوڑی اشرے چاہیے کہ انسان اسے بیان کرے کہ ہوا کیا. کیسے امام کی معرفت خدا کی معرفت ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ؟ معرفت الفما معرفت اللہ. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کہ معرفت علی کل زمان امام ہو، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا جس کی اطاعت ان پر واجب ہے. یعنی آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ معرفت اللہ حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ معرفت امام زمانہ حاصل کرے سلام اللہ. یہ معرفت اللہ ہے. یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ مبالغے کا جملہ ہے، خطیبانہ لہجہ ہے، شاعرانہ خیال ہے. کیا ہے یہ کہ معرفت اہل کل زمان امام ہوں؟ نہیں، یہ شاعرانہ انداز نہیں ہے کہ مبالغہ کر رہے ہوں. یہ خطیبانہ انداز نہیں ہے کہ نکتہ لگا رہے ہوں. یہ حقیقت کا جملہ ہے جو امام بیان کر رہے ہیں. اب اسے بیان کرنے میں بہت وقت لگے گا، میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کبھی اگر بقول استاد سبت جعفر اعلی اللہ مقامہ کہ اگر حیات نے وفا کی اور بانیان سے تعلقات اچھے رہے، ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ استاد سبت جعفر اعلی اللہ مقامہ کا جملہ تھا کہ تمام خادمان مذہب تشیع، شعراء، خطباء، علماء، قلم نگار، جس نے جس طریقے سے بھی اہل بیت کی خدمت کی ہے، سب کی درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد. اور آج تقریباً آج ہی میری آخری گفتگو ہے اس سے روزہ مجالس کے لہٰذا جن لوگوں نے التماع سے دعا کہا ہے، آپ سب سے، مجھ سے، جو پریشان حال ہیں، جو جہاں جہاں پر پریشان ہیں، عزادار، جس طرح سے بھی جن کی جو حاجتیں ہیں، آپ سب کی اپنی اپنی حاجتیں، جہاں لوگ مریض ہیں ان کے شفا کے لیے، سب کے لیے مل کر کے ایک صلوات پڑھیں محمد. بیان نہیں کیا جا سکتا اتنے مختصر سے وقت میں اس مرحلے کو. یہ بہت بڑا ہی عظیم مرحلہ ہے، علم کلام اور علم فلسفے کی سنگین بحث ہے. لیکن میں آپ کے سامنے صرف کہہ رہا ہوں 2-3 جملے جلدی جلدی اور اوپر سے، تاکہ ایک بات پہنچ جائے. اگر خدا کو پہچاننا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے پہچانیں گے؟ آج تک آپ نے کسی ایسے انسان کو پہچانا جس کو کبھی دیکھا نہ سنا؟ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ میں کیوں ایک نام لوں آپ سے، آپ انہیں جانتے ہیں کہ کون ہے؟ ہوگا کوئی آپ جانتے ہیں؟ ایسے کیسے جانتے ہیں؟ خدا ایک ایسا وجود ہے کہ جو ہمارے کسی سینس میں نہیں آتا. انسان کے پاس کتنے سینس ہیں؟ 5 سینس. منطق کی زبان میں حواس خمسہ یا 10 کہہ لیجیے. حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ باطنہ، لیکن بعض ظاہرہ ہی پہ زیادہ بحث ہوتی ہے. دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت. انہی 5 چیزوں کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں. یا دیکھ کے پہچانتے ہیں کون ہے، یا سن کے پہچانتے ہیں کس کی آواز ہے، یا سونگھ کے پہچانتے ہیں بو کیسی ہے، یا چکھ کے پہچانتے ہیں مزہ کیسا ہے، یا چھو کے پہچانتے ہیں. کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. جتنے بھی علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جتنا بھی رابطہ اور ریلیشن انسان کا اپنے سے باہر ہے، وہ انہی 5 چیزوں سے آتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ میں نے پہلے کہا تھا بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. خدا کس سینس میں آتا ہے؟ چھونے کے قابل ہے؟ نہیں. چکھنے کے قابل ہے؟ نہیں. سونگھنے کے قابل ہے؟ نہیں. دیکھنے کے قابل ہے؟ نہیں.
سننے کے قابل ہے نہیں. دیکھا آپ نے, پروردگار تو نے مجھے بھیجا اپنی معرفت کے لیے, حال یہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. تو نے مجھے بھیجا تھا اپنی معرفت کے لیے کہ ما خلق العباد الا لیعرفوا. امام حسین فرماتے ہیں پروردگار نے پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی معرفت کے لیے, پہچاننے کے لیے. وہ پہچانے کیسے؟ نہ دکھتا ہے, نہ سنائی دیتا ہے, نہ چکھنے کے قابل ہے, کچھ نہیں. کہیں گے نہیں نہیں, خدا کو اس سے نہیں پہچانو بلکہ خدا کو اپنی عقل سے پہچانو. توجہ کیجئے, خدا کو اپنی عقل سے پہچانو. حدیث کہتی ہے جتنا تم خدا کے بارے میں تصور کرتے ہو اپنے ذہن سے یا اپنے خیال سے خود پروردگار کو سوچتے ہو, وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے, خدا نہیں. آپ جس چیز کا تصور کرتے ہیں اپنے ذہن میں, آپ کا ذہن اسے خلق کرتا ہے. مثلا فرض کیجئے پانی, اب یہاں پانی موجود نہیں ہے, آپ ذہن میں پانی کا تصور کیجئے. سمندر کا ذہن میں تصور کیجئے, فوراً آ جائے گا سمندر ذہن کے اندر. لیکن جو سمندر آپ کے ذہن میں آیا ہے, اس سمندر کی اس صورت کو ذہن نے خلق کیا ہے, کریٹ کیا ہے اپنے اندر. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ آگ کا تصور کریں تو آگ ہے نہیں, لیکن ذہن اسے خلق کر رہا ہے تصور میں. تو جس چیز کو تصور کیا جاتا ہے, توہم کیا جاتا ہے, اپنے اندر لایا جاتا ہے, وہ انسان کی مخلوق ہے, اور خدا وہ ہے جو مخلوق نہیں ہے. ایک صلوات بولے محمد اور آل. اب کیسے پہچانے؟ اب کیسے پہچانے؟ اگر ہم خدا کا تصور بھی کچھ کر لیں گے تو ہمارے ذہن کی مخلوق ہوگی, وہ جو مخلوق ہو وہ خدا تھوڑی ہوتا ہے. خدا کسی کی مخلوق نہیں ہے. لیکن کتنا سخت ہے مسئلہ. بہرحال اسی لیے حدیث نے بیان کیا کہ سنو, پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تفکروا فی ذات اللہ, تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات اللہ. ہر چیز کے بارے میں فکر کرنا, ذات خدا کے بارے میں فکر نہ کرنا. لتہلکوا, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. چونکہ ذہن بشری میں اتنی توانائی نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ ذات باری کا اندازہ لگا سکے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ذات کیسی ہے, غیب الغیوب, اس ذات کا ہم تصور نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے. ابھی آپ سوچ رہے ہیں, سن رہے ہیں نا پہلی مرتبہ میں, اسی کو آسان لگ رہا ہے سننے میں, لیکن اگر اسے کھول دیا جائے تو ہوش اڑ جاتے ہیں انسان کے کہ ہوا کیا. یا بقول ہمارے دوست کے کہ دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں کہ جہاں پر اسے انسان لا کر کے واضح کر کے بیان کرے کہ کیا چیز ہے. ذات باری تعالیٰ کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی انسان. ہر چیز کے بارے میں فکر کرنا, لیکن ذات خدا کے بارے میں فکر نہ کرنا, وہ تمہارے بس کے باہر ہے. خوب, پھر کیا کریں کہ معرفت اللہ کے میدان میں اگر تم کو پہچاننا ہے خدا کو, تو صرف صفات کو پہچانو, اس کے اسما کو پہچانو. توجہ کیجئے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. صفات کو پہچانو, اس کے ناموں کو, اس کے اسم کو پہچانو. اس سے آگے کی بات انسان کے بس کی بات نہیں ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. صفات باری تعالیٰ کو پہچانو. صفات یعنی کیا؟ ایڈجیکٹیوز اس کے جو بھی ہیں. خدا خالق ہے, کہاں کا, اس خالق ہونے کو پہچانو. اللہ کی معرفت تمہارے بس میں نہیں ہے, اس خالق ہونے کو پہچانو. خدا رازق ہے, کہاں ہے, کہ رازق ہونے کو پہچانو. توجہ کر رہے ہیں, صفات کو پہچانو. خدا عالم ہے, کہاں ہے, کہ خدا کے علم کو پہچانو. اس خدا کو نہیں پہچان سکتے. بھئی ہم اور آپ ایک دوسرے کی ذات کو نہیں محسوس کر پاتے. اگر آپ آ جائیں, آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کس چیز کو جانتے ہیں؟ اب ہمارے ظاہر کو جانیں گے نا, یا ہمارے علم کو جانیں گے, یا ہماری سخاوت کو جانیں گے, یا ہماری شجاعت کو جانیں گے, یا انہی چیزوں سے پہچانیں گے سب کو نا. ہم بھی آپ کو پہچانیں گے, آپ کی ہمدردی سے پہچانیں گے, آپ کی خوبصورتی سے پہچانیں گے, آپ کے رنگ سے پہچانیں گے, آپ کے جتنے بھی ظاہر صفات ہیں اسی کو تو پہچانیں گے. وہ جو اندر ذات چھپی ہے وہ ہمیں کیا پتا. بھئی آپ کہتے ہیں نا میرا ہاتھ, میرا پیر, میرا یہ, میرا وہ آپ کہاں ہیں آخر؟ یہ سب تو آپ کا اپنا ہے, آپ کہاں ہیں؟ آج تک کبھی سوچا ہم نے اس چیز کے بارے میں؟ یہ کیا چیز ہے کہ میرا پیر ہے,
یہ کیا ہے کہ میرا ہاتھ ہے، یہ کیا ہے میرا سر ہے، تو میں کہاں ہوں؟ نہیں، یہاں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا چہرے سے خدا، جبکہ یہاں دوئیت کا تصور موجود ہے، وہاں تو تصور بھی دو کا نہیں ہے۔ یہ بڑے سخت مسائل ہیں توحید کے باب میں، جس پر اشرہ ہونا چاہیے، بلکہ اشرے ہونے چاہیے کہ انسان محسوس کرے کہ ہوا کیا، لیکن میں صرف جلدی سے بات کو تمام کر رہا ہوں بس۔ پھر کیا کرے گا؟ خدا کے اسم کو اور اس کے صفت کو پہچانو۔ اچھا، صفت مثلا ایک صفت کی مثال دوں گا، باقی آپ اسی پر خود سوچئے گا۔ پروردگار کی 3 ایسی صفات ہیں جو صفات ذات ہیں، علم، قدرت، حیات، یہ 3 صفت ذات ہیں۔ باقی جتنی ہیں صفت فعل ہے، خالق ہونا، رازق ہونا، حی قیوم، خالق ہونا، رازق ہونا، سخی ہونا، جواد، جتنی بھی صفات ہیں، قہار ہونا، جبار ہونا، یہ سب صفات فعل ہیں۔ صفت ذات 3 ہے، علم، قدرت، حیات۔ اب یہ کیسے کیا ہے، یہ سب خالی سن لیجئے جلدی جلدی۔ مثلا ہم کو پروردگار کے علم کو پہچاننا ہے، ٹھیک؟ خدا کو تو نہیں جان سکتے کہاں ہے، اس کے علم کو پہچانے۔ کیسے پہچانے اس کے علم کو؟ اس کی قدرت کو پہچانے۔ کیسے پہچانے؟ خدا کا علم اور ہمارے علم میں کیا فرق ہے؟ یہی ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا اور وقت تمام ہو گیا، اسی ایک جگہ پر بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے علم میں اور خدا کے علم میں کیا فرق ہے؟ آپ کے علم میں اور خدا کے علم میں کیا فرق ہے؟ بہت سے فرق ہیں، ایک فرق اس کا یہ ہے، ہماری ذات علم سے الگ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب کہ کون سی مجلس پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سن لیجئے 2 منٹ، شاید کچھ بات بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا علم ہماری ذات سے الگ ہے۔ کیسے؟ جب ہم دنیا میں تشریف لائے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، 100% جاہل۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پروردگار نے تمہارے ماؤں کے شکم سے تمہیں ایسے خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید سے سند یافتہ جاہل، سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے جہالت کا۔ ہم اور آپ سب کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، اپنا نام بھی نہیں جانتے، اپنے ماں باپ کو نہیں جانتے، اپنا گھر نہیں جانتے، اپنا ایڈریس نہیں جانتے، کچھ ہم کو نہیں معلوم تھا۔ اس کے بعد دھیرے 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 کچھ سیکھنا شروع کیا تو عالم بننا شروع ہوئے۔ قدرت کا عالم یہ تھا کہ اپنے سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، ماں نے کروٹ دلائی تو لینا شروع کیا، دھیرے دھیرے پھر طاقت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور آج ماشاءاللہ سے اس طریقے سے آ کر کے سامنے موجود ہے سارے کے سارے۔ درست ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم تھے مگر علم نہیں تھا، ہم تھے لیکن توانائی نہیں تھی، ہم تھے بہت سی چیزیں نہیں تھیں، درست؟ لیکن پروردگار ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذات سے اس کا علم الگ ہو۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خدا ہو اور عالم نہ ہو۔ توجہ کریں، جیسے ہمارے لیے تصور ہے کہ ہم ہوں اور عالم نہ ہوں، بلکہ تھے، ہم تھے اور عالم نہیں تھے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہوتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا، ہر انسان کے لیے ہے نا۔ آپ کو اپنا بچپن یاد نہیں؟ اب تو یاد ہونا کرنا آسان ہو گیا، کچھ دن کے بعد ماں باپ دکھائیں گے، دیکھو یہ جو کلپ بنی ہوئی ہے، دیکھو کیسے تھے تم، آج جو اکڑ کے چل رہے ہو اس طرح کے تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ہماری ذات سے ہمارا علم الگ، پروردگار جب سے ہے عالم ہے، ہم جب سے ہیں عالم نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آ کے جاہل سے عالم بنے، ہمارا وجود پہلے جاہل تھا بعد میں عالم بنا، لیکن خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرتا پہلے جاہل، نعوذ باللہ خاکم بدہن، جاہل رہا ہو بعد میں عالم بنا، نہیں، وہ جب سے ہے عالم ہے۔ جیسے مثال اگر دی جائے بالکل ظاہر سامنے کی مثال، جیسے سورج، ایسا نہیں ہے کہ سورج تھا اور نور نہیں تھا، ناممکن ہے، جب سے سورج ہے نورانی ہے۔ جیسے پانی ممکن ہے ہو لیکن میٹھا نہ ہو، لیکن شکر کے لیے تصور نہیں کر سکتے کہ شکر ہو اور میٹھی نہ ہو، نہیں، وہ جب سے ہے میٹھی ہے۔ پانی شکر کی وجہ سے میٹھا ہے، شکر اپنے
اپنی وجہ سے میٹھی ہیں. تو ہم ممکن ہے کہ ہو اور علم نہ ہو، لیکن خدا ایسا نہیں ہے کہ ہو اور علم نہ ہو. تو اب اگر خدا کے علم کو پہچاننا ہے تو ہم کو دیکھ کے نہیں پہچان سکتے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ اگر علم خدا کو پہچاننا ہے تو ہمیں دیکھ کے نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہم تو تھے اور علم نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور دیکھ کر کے علم خدا کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہم جیسے سب کا آخر یہی ہے، سب کی ابتدا یہی ہے کہ تھے اور جاہل تھے. آج کتنا ہی بڑا انٹلیکچوئل صحیح، کتنا ہی بڑا آیت اللہ العظمی صحیح، کتنا ہی بڑا علامہ دہر صحیح، لیکن جب پیدا ہوا تھا تو جاہل تھا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہارے ماؤں کے شکم سے خدا نے تمہیں ایسے خارج کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کچھ بھی نہ جاننا یعنی جاہل. ہر انسان کی ابتدا ہے جہالت، اس کے بعد وہ عالم بنتا ہے چاہے جو بن جائے. تو جس کی ابتدا جہالت سے ہو وہ علم خدا کا مظہر نہیں ہو سکتا. ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ ہم کو دیکھ کر کے علم خدا کو نہیں پہچان سکتے. کیوں؟ کہا آپ کی ابتدا جہالت سے. اچھا ٹھیک ہے ابتدا چھوڑیے، اب تو عالم ہوں. کابی بھی نہیں. کب وہ کیسے؟ کہ آپ جتنے عالم ہیں اس سے کئی گنا جاہل ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ سارے کے سارے جاہل ہیں، ممبر سے اوپر سے نیچے تک. اور جتنے اس میں عالم بیٹھے ہیں، جتنے عالم ہیں اس سے کئی گنا جاہل ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ برا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہ لگے، لیکن حقیقت تو ہے نا. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اور جتنا دنیا آگے بڑھ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علم بڑھ رہا ہے کہ جہالت بڑھ رہی ہے. مثال دوں میں آپ کو. بچپن میں ہمیں اپنا بچپن تو یاد ہے، اس کے پہلے اور کچھ رہا ہوگا. بچپن میں ہم لوگ جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس، وہ ایسے پکڑتا تھا اور ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جو پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک کا علاج کر لیتا تھا. اسے سب آتا تھا. آج آپ ہاسپٹل میں پہنچ جائیے تو ایک آدھ ہفتہ لگے گا پہلے وہ چھانٹنے میں کہ ہمارے مرض والا ہے کدھر. یہ اس کے اسپیشلسٹ، وہ اس کے اسپیشلسٹ، وہ اس کے اسپیشلسٹ. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ہمارا ڈاکٹر تو سب جانتا تھا اور آپ ایک چیز جانتے ہیں تو وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا یا زیادہ پڑھے لکھے ہیں. یہ آنکھ کے ہیں، وہ کان کے ہیں، یہ دل کے ہیں، وہ دماغ کے ہیں، یہ ہاتھ کے، یہ ہڈی کے ہیں، وہ کہے کہ وہ تو سب کچھ جانتا تھا. جب ہمارے بچپن میں تھا وہ ایسے پکڑ کے سب دوا دیتا تھا اور سب ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. اور آج اتنے یہ اسپیشلائزیشن کے نام پر علم بڑھ رہا ہے یا جہالت بڑھ رہی ہے؟ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے انسان. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. خدا کرے یہاں ڈاکٹرز نہ بیٹھے ہوں ورنہ مصیبت ہمارے لیے. پہلے یہ تھا کہ اس نے ایسے نوز پر ہاتھ رکھا، آپ کچھ کہتے رہیے وہ سنتا ہی نہیں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے. آج پہلے مرحلے پر انہوں نے ایک A4 بھر دیا پورا، اس کو جانچ کرا کے آئیے. مشین نے بتا دیا آپ بیمار کیا ہیں، انہوں نے دوائیں یاد تھی لکھ دی. کچھ دن میں ایسا ہو جائے گا کہ یہ اپنا جو آپ جانچ کرا کے نا مشین میں ڈالے ادھر سے دوا نکل آئے گی. ختم ہو گئی بات. پھر اتنا ہی تو کرنا ہے اب. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے جتنا، پھر آپ اس کو سوچئے اگر ایک انسان کسی ایک چیز میں عالم ہے، بہترین دنیا کا ڈاکٹر، لیکن یہ ڈاکٹری میں عالم ہے، علامہ ہے، کچھ بھی کہیے، انجینئرنگ اسے نہیں آتی، کھیتی اسے نہیں آتی، تقریر اسے نہیں آتی، گھر بنانا اسے نہیں آتا، جوتا سینا اسے نہیں آتا، کپڑا سینا اسے نہیں آتا. ایک چیز میں عالم ہے، کتنی چیزوں میں جاہل ہے.
کیسے پہچانے؟ علم خدا تو وہ ہے جہاں جہالت نہیں ہے. چونکہ کیوں جہالت نہیں؟ کیونکہ علم خدا لامحدود ہے. جب علم لامحدود ہو تو جہالت کی جگہ ہی نہیں بچتی. چونکہ جہالت خود کوئی چیز نہیں ہے. جہالت ایگزسٹ نہیں کرتی، جہالت کا وجود نہیں ہے. مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ جہالت کا دنیا میں وجود نہیں ہے. آپ اسے مانتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم مانتے کہ نہیں مانتے. جاہل تو ہیں تو بہت ہیں، لیکن جہالت کا وجود نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اچھا اگر وجود ہے تو میں ایک بچہ آپ کو دے رہا ہوں، اسے جاہل بنا دیجئے. کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ کہ یہ جاہل بن جائے. کہیں ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جب وجود ہے تو دیجئے. لیکن جاہل سے جاہل انسان کو آپ عالم بنا دیں گے. اس کے معنی علم کا وجود ہے، جہالت کا وجود نہیں ہے. اس لیے کوئی انسٹیٹیوٹ کسی کو جاہل نہیں بنا سکتا. بھئی عالم کے معنی لباس پہننا تھوڑی ہے. آپ کہیں دو کیا کہ 4 بس 2 4 کا عالم ہو گیا، ختم ہو گئی بات. ایک انسان کو آپ نے اپنے گھر کا ایڈریس دکھا دیا، یاد کر لیا اس نے، اس گھر کے ایڈریس کا عالم ہو گیا. اس کو عالم کہتے ہیں، درست. لیکن آپ اسی ایڈریس والے کو جاہل بنائیے. اب یہ کیسے کریں گے؟ کیوں؟ اگر وجود رکھتی جہالت تو کیجئے. کہ جہالت کا وجود نہیں ہے. جہاں علم نہ ہو اسے جہالت کہا جاتا ہے. جہاں پر علم ختم ہو جائے اس کو جہالت کہا جاتا ہے. خدا کا علم ہے لامحدود، انفینائٹی، اور انفینائٹی میں جگہ نہیں بچتی دوسرے کے لیے. ہمارا علم کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر محدود ہے. ہم علم خدا کا مظہر نہیں ہو سکتے. ہم جیسے کوئی بھی کسی بھی انسان کو دیکھ کر کے آپ علم خدا کا اندازہ نہیں لگا سکتے. چونکہ وہ اب دیکھیں نا، پہلی صفت ہے علم. اسی میں پھنسا ہوا ہوں ابھی تک کہ خدا کے علم کو پہچاننا. کیسے پہچانے؟ مالک تو نے مجھے بھیجا اپنے پہچاننے کے لیے، تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. کیسے پہچانے ہم تیرے علم کو؟ کہا ڈھونڈو کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا جس کی ابتدا جہالت سے نہ ہو. کوئی تو ہوگا جس کا علم محدود نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل دنیا میں کوئی ایسی کتاب ابھی تک نہیں آئی جس نے یہ کہا ہو کہ اس کے اندر سب کچھ ہے سوائے قرآن کے. قرآن نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر رکھ نہ دیا گیا ہو. ہم نہ دیکھ پائیں، ہماری آنکھوں کا قصور ہے. خدا نے سب رکھ دیا. ایسا ٹیلی گرافی طریقے سے رکھا ہوا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن موجود ہے اس کے اندر. واضح. آج تک آیت اللہ العظمی ہو جائے کوئی انسان، قرآن کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے. جب پڑھتا ہے کوئی نئی چیز ملتی ہے. یعنی ہر انسان کی آخری کتاب ہے قرآن. اس بچے کو کیا کہیں جو قرآن پڑھتا ہوا آ رہا تھا. بچے کو کیا کہیے جو قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہے، بتا رہا ہے ہم یہاں آ کے سیکھیں گے نہیں، ہم لے کر کے آ رہے ہیں. ایک صلوات بولتے محمد اور آل. میں نے کہا 3 صفتیں ہیں علم، قدرت و حیات کہ جو پائی جاتی. قدرت کا عالم یہ ہے کہ ابھی بچہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنے سے کروٹ نہیں لے سکتا، لیکن یہ کلے اجتر میں انگلی ڈال کے جیت رہا ہے. یہ بتا رہا ہے اتنی قدرت لے کے آیا ہوں. حیات کا عالم یہ ہے اس گھرانے کی. حیات کا عالم یہ ہے کہ سر کٹ چکا مگر بول رہا.
کھل رہا ہے. یہ حیات کی کیفیت ہے یہاں کہ جہاں قدرت کا عالم یہ ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنے صفات ہیں سب لامتناہی. اگر وقت ہو انسان اس کو دعاؤں کے فکروں سے، احادیث معصومین سے اور قرآن کی آیتوں سے جب ملا کر کے بیان کرے تو اندازہ ہوتا ہے کیا. اب آپ نے پہچانا معرفت اہل کل زمان امامہم. اپنے امام کو پہچاننا معرفت خدا ہے. کیوں؟ تم خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکتے، خدا کے صفات کو پہچانو اور صفات تمہیں امام کے اندر نظر آئیں گے. اس سے آگے تمہاری رسائی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. آج جو امام وقت ہے وہ تمام صفات الہی کا مظہر، تمام صفات الہی کا مظہر. اس سے آگے ذہن بشری سوچ نہیں سکتا. اگر ہو تو آپ بیان کریں. سوچ نہیں سکتا ذہن بشری، کیونکہ صفات باری لامحدود ہیں. اب اس سے زیادہ میں گنجائش نہیں ہے عرض کروں آپ کے سامنے، لیکن بالآخر ایک باہری خاکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. کبھی وقت ہو انسان جزیات پہ جا کر کے بحث کرے کہ یعنی کیا جو امام حسین سلام اللہ علیہ نے ایک جملے میں کہہ دیا. اب آپ نے پہچانا کہ حدیث کتنی سخت ہے، اس کو سمجھنا، اسے بیان کرنا. ایک جملے میں امام نے کہہ دیا کہ ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا. صرف اپنے پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہے اس کو. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. اس بندے خدا کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں جس نے یہ سوال کر لیا کہ جب نہ رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ. اے رسول خدا کے بیٹے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، معرفت اللہ کیا ہے؟ امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امامہم. اپنے امام کو پہچانو. سوچیں آپ، جو صفات خدا کا مظہر ہو، جس کی قدرت کا اندازہ نہیں، جس کی طاقت کا اندازہ نہیں، جس کے اختیار کا اندازہ نہیں، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، اس کے پیروں میں بیڑی، اس کے گلے میں توقے خاردار، اس کے کمر میں لنگر کے معنی کیا ہیں؟ کتنا سخت ہے یہ مرحلہ. سچ کہا تھا کہنے والے نے کہ یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے. یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے. ہاتھ میں ساری خدائی، پاؤں میں زنجیر ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. امام سجاد سلام اللہ علیہ جس مراحل سے گزر رہے ہیں، میں آج چاہ رہا تھا امام سجاد سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو، لیکن نبی آپ کچھ تابوت کی زیارت کریں گے، مناسبت سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. صرف ایک جملہ یہاں پر سنیں. امام سجاد کے لیے بات آ گئی ہے. ہمارے جو ذہن میں امام سجاد کا تصور ہے، جو ذہن صورت بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ ایک انسان، کوئی بوڑھا سا انسان، کمر جھکی ہوئی، لاغر، نحیف، بیمار، اس طرح کا. امام سجاد کربلا میں صرف 22 سال کے ہیں. 22 سال کا جوان ہے. آج آپ کسی 22 سال کے جوان کو دیکھیں پھر اندازہ کریں. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک 22 سال کی عمر میں جا رہے ہیں. 22 سال کی جوانی کی کیفیت. امام کو کوئی بیماری نہیں ہے. کس طرح سے بیمار سمجھتے کچھ لوگوں نے، بے وقوفوں نے بیماری بھی طے کر دی. کوئی بیماری نہیں تھی امام کو. یہ مصلحت خدا تھی کہ پورا دن غش کے عالم میں رہیں. لیکن جب شام غریبہ سے 11 محرم کو جب اٹھے تو پھر کبھی غش نہیں آیا. ایک دن غش کے عالم میں تاکہ جہاد ساقط رہے. اس کے بعد جب اٹھے ہیں شام غریبہ سے آپ کہیں نہیں دکھا پائیں گے. کوفے سے شام تک اتنی مشکلوں کو، جب تک زنجیریں نہیں ہیں تب تک غش میں ہیں. جب زنجیریں پہنے ہوئے ہیں تو غش پھر نہیں آیا امام سجاد. یہ ایک مصلحت خدا تھی کہ جو بیمار رہے، ورنہ امام مجبور نہیں ہوتا. امام پوری کائنات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. یہ مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. پوری کائنات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے امام.
امام حسین سلام اللہ علیہ نے آخری وقت میں عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد ان فوج والوں سے کہے خاموش ہو جائیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا، لوگ خاموش ہو گئے، جو باجے بجا رہے تھے، جو شور کر رہے تھے۔ جنگ کے میدان میں ہوتا تھا، دستور آج بھی ہوتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا، سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ امام حسین نے کہا کہ ان گھوڑوں کو بھی خاموش کرا دیں، اور جہاں ہزاروں گھوڑے موجود ہو جس میدان میں، اتنا سننا تھا، اس نے سر جھکا دیا کہ فرزند رسول یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ امام نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، جانور سر جھکا کے کھاؤ۔ کربلا کے میدان میں پن ڈراپ سائلنس کر دیا امام حسین نے کہ سوئی بھی گر جائے تو آواز آ جائے۔ بتانا یہ تھا کہ مجھے مجبور نہ سمجھ لیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے جو حسین اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ بس عزیزو، ورنہ جناب امام حسین اگر صرف جنگ کے میدان میں آ جاتے تو کون ایسا تھا جو امام سے جنگ کر لیتا؟ کتنی خطرناک جنگ کی ہے امام حسین سلام اللہ علیہ نے، 7 حملے کیے ہیں، اور فوج سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، امام حسین کے پاس ایسے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو کافی ہے پوری فوج کے لیے، اکیلے حریف ہیں۔ کون؟ جناب عباس سلام اللہ علیہ۔ جناب عباس کو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 12 سال کی عمر میں ابو الفضل العباس نے جب صفین میں جنگ کی ہے تو لوگ یہ سمجھے تھے کہ علی آ گئے۔ ایک شخص کے 7 بیٹوں کو قتل کیا ہے عباس نے جنگ صفین میں، پھر خود اسے قتل کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ علی ہیں، کسی نے کہا علی نہیں ہے، کہا سب مل کر کے حملہ کرو، اگر علی ہوں گے تو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سب نے مل کر کے حملہ کیا، عباس نے گھوڑے کو اور مہمیز کیا۔ لوگ پکارے کہ علی ہے، مولا نے کہا میں نہیں ہوں، میرا بیٹا عباس۔ جو 12 سال کی عمر میں ایسے جنگ کر رہا ہو، جب مولا کی شہادت ہوئی، ابو الفضل عباس 14 سال کے ایسے تھے، اس کا کربلا میں کیا حال ہوگا جو 34 برس کا ہے کربلا میں؟ لیکن حیف کہ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس کربلا میں لڑے نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ جناب عباس نے جنگ کی ہے کربلا کے میدان میں، لیکن جس طریقے سے ہر مجاہد میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے گیا، ویسے ابو الفضل عباس نہیں گئے۔ ورنہ فوجیں اتنی شریف نہیں تھی جو دور سے کھڑی دیکھتی رہتی، فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں۔ خیموں کے پشت پر خندق کھودی گئی ہے جس میں آگ روشن ہے بیویوں کے خیموں کے پیچھے کہ ادھر سے دشمن نہ آئے۔ ایک طرف سے امام حسین کی فوج ایک ایک کر کے جا کے جنگ کر رہی ہے، ایک طرف پوری فوج کو ابو الفضل عباس اکیلے روکے ہیں، کوئی قریب نہیں آ پاتا خیموں سے، کیونکہ عباس خیموں کا تلایا کر رہے ہیں۔ اسی عالم میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اسی عالم میں جناب زہیر آئے، وہ کہتے ہیں عباس گھوڑے سے اترو، میں تم کو تمہارے بابا کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ یہ مقتل کے جملے ہیں، اسے خطابت نہیں سمجھیے گا۔ تو جناب عباس نے کہا کہ زہیر دیکھ نہیں رہا، فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، کہ کسی بات سننے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے، بغیر سنے آگے نہیں بڑھ سکتا، ایسے ہی بتاؤ گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ یہ جملے ہیں۔ جناب زہیر نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ کہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو حسین کے کام آئے۔ عباس آج وہی دن ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ انگڑائی لی اور ٹھوکر ماری تو رکاب ٹوٹ گئی، ذرا کی کڑیاں لچک گئیں، اور آواز دیا تو شجعونی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو۔ ارائی تو کما رائی تو قط، ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ جناب زہیر کہتے اتنی دیر میں فوجیں کچھ قریب آ گئیں، عباس تلوار نکال کے فوجوں پر جھپٹے، ایسا لگ رہا تھا کہ عباس کی تلوار کسی نیزار پر چل رہی ہو، اس طریقے سے سر فضا میں اچھل رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی جنگ میں جناب عباس نے مارد جو عرب کا
مشہور نیزہ باز تھا، اسے جنگ تنبتن کی ہے، آمنے سامنے لڑے، اور جب مارد نیزہ لے کر کے سامنے آیا تو جناب یہ مقتل کے جملے ہیں، تو جناب عباس نے کہا مارد آج میں تجھ کو تیرے نیزے سے ماروں گا، یہ کہہ کر کے تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑے پر سنبھل کے بیٹھے، اس نے نیزہ مارا، ابو الفضل عباس نے نیزے کو پکڑا، وہ پکڑ کے نیزے کو چھین کے اس کو اسی کے نیزے سے مارا، واپس آئے کہ زہیر تم نے دیکھا اتنا بہادر ہے عباس کربلا کے میدان میں، لیکن امام حسین جانتے ہیں کہ اگر عباس جنگ کرنے کے لیے گیا تو پھر جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا، اور حسین ابن علی کو پروردگار کے منشا کے مطابق کربلا کو وقت پر تمام کرنا ہے، لہذا کیا کریں حسین آخر تک روکے رہے، جب بھی ابو الفضل عباس آئے تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو، چونکہ ظاہر سی بات ہے جس کے ہاتھ میں لشکر کا علم ہے اس علم کو بلند رہنا چاہیے، چونکہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ علم کسی اور کے ہاتھ میں گیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے سب سے آخر تک ابو الفضل عباس کربلا میں رہے ہو، یہ بالکل صحیح ہے، آخری میدان میں جانے والا امام حسین سے پہلے جناب عباس سلام اللہ علیہ، جب ساری فوج جا چکی اور اب کوئی نہ رہ گیا تو مقتل کے جملے ہیں کہ ابو الفضل عباس مولا کے سامنے آئے، آنکھیں روتے روتے سرخ ہیں، خوف خدا سے چہرہ زرد ہے، اور آئے ہاتھوں کو جوڑا، آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دے، بس پوری شہادت تو نہ پڑھ سکوں گا، چند جملے سن لیں، اب غلام کو بھی اجازت دے دیں۔ امام حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا، عباس تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو بھیا، مولا وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کی میں علمداری کرتا تھا؟ لیکن امام حسین جانتے ہیں اگر عباس میدان جنگ میں گیا تو نقشہ کچھ اور ہوگا، لیکن حسین ابن علی کریں تو کیا کریں، اب کیا کہہ کر کے روکیں عباس کو؟ اسی عالم میں کہ آواز آئی علاتاش علاتاش، اسی آواز کے حسین ابن علی منتظر تھے کہ عباس جا رہے ہو تو جاؤ، پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس نے سمجھ لیا کہ مولا کی مرضی کیا ہے، مشکیزے کو لے کر کے چلے، روح حیدر یہ پکاری میرے بیٹا عباس، واہ کیا خوب یہ انداز فداکاری ہے، ارے ذمہ داری سے اٹھایا تیرے ہاتھوں کو سلام، ورنہ یہ مشک تو خیبر سے بہت بھاری ہے۔ لے کر کے آئے، سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، داہنا ہاتھ کٹا، بایاں ہاتھ کٹا، نہ علم کو گرنے دیا، نہ مشکیزے کو گرنے دیا، مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، علم کو گھٹنوں سے سنبھالا، تاریخ کہتی ہے علم کو بھی عباس نے گرنے نہ دیا، لے کر کے چل رہے ہیں، اچانک آنکھ میں تیر لگا، سوچا کہ جھک کر کے تیر کو کھینچ دے گھٹنوں سے، سر پہ گرز لگا، اب سنبھلا نہ گیا، تینوں چیزیں گھوڑے سے ایک ساتھ گری، مشکیزہ بھی گرا، چھدا ہوا مشکیزہ گرا، عباس گرے، علم بھی گرا، ایک آواز آئی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ۔ امام حسین آئے، جناب عباس کے پاس بیٹھے، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، لو عزیزو کچھ دیر میں علم لے کر کے امام حسین چلے گئے، تنہا وہ لاشا جسے حسین نے میدان میں چھوڑا وہ ابو الفضل عباس کا لاشا تھا، علم لے کر کے خیمے تک آئے، عباس کے علم خیمے میں جا کر کے علم کو لٹا دیا، بیویاں علم سے آ کر کے لپٹ گئی، اے میری چادر کے محافظ۔ جناب زینب خیمے کے باہر آئی، اے زینب کیا دیکھ رہی ہو؟ بھیا عباس کا زینب عباس مارے گئے، کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ مارے گئے، لیکن ہیں کہاں؟ کہ اے زینب لاش اتنی مغدوش تھی کہ میں اٹھا نہ سکا، ہائے ابو الفضل عباس نے اس جگہ بھی اطاعت کی کہ مولا کا لاشا نہ اٹھے گا تو میرا لاشا بھی نہ اٹھے۔ دو بھائیوں کو زینب نے ڈھونڈا، ابو الفضل عباس کو خیمے کے پاس ڈھونڈا، امام حسین نے بتا دیا کہ عباس نہیں آئے، مقتل میں ہے، لیکن جب
بھیا کہاں ہو، اے بھیا کہاں ہو؟ اب نہ پوچھو، ایک بلندی پہ آ کے دیکھا، شبر کے خنجر کے وار ہیں، حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے، اے بھیا اشارہ کیا پلٹ جاؤ، ابھی خیمے تک نہ پہنچی تھی زمین ہلنے لگی، فرات کا پانی اچھلا، آسمان سے خون برسا، ایک آواز آئی، الا قتل الحسین بن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا ملجأ العاصین یا غافر المذنبین یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.